زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین سلکوا نہجہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم محفل ذکر حسین کی تیسری نشست میں حاضر ہیں۔ عقیدہ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ حضرات نے کافی کچھ سماعت فرمایا ہے۔ آج ہم ایک اہم بات آپ حضرات کی روبرو عرض کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں اور میرے بیان کیے ہوئے نکتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ بالخصوص طالبان علوم نبویہ سے گزارش ہے کہ یہ آج کی گفتگو کو نہ صرف یہ کہ سماعت فرمائیں بلکہ یاد رکھنے کی کوشش کریں، آئندہ یہ گفتگو آپ کے کام آنے والی ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار میں حصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، وهو الذی تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبیبا بارئ النسم، منزه عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے بزرگوں کا، اپنے اسلاف کا دفاع کرتے ہیں، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، ان پر کیے جانے والے حملوں کو روکنے کی کامیاب کوشش کرتے ہیں
اور گستاخی کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم عظمت مصطفیٰ اور عظمت صحابہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے۔ ہم نے عظمت صحابہ کے ساتھ عظمت مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، چونکہ حضور کی عظمت صحابہ کی عظمت سے اور صحابہ کی عظمت حضور کی عظمت سے وابستہ ہے، دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ محرم الحرام کا عشرہ چل رہا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں اہل تشیع، بدبخت رافضی، یہ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، امام حسن کا تذکرہ کرتے ہیں، اہل بیت کرام کا ذکر کرتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے، مگر جس قدر خباثت غلاظت وہ حضرات صحابہ کرام کی شان میں اس ماہ محرم الحرام میں بکتے ہیں، شاید سال بھر نہ بکتے ہوں۔ آپ یقین مانیے، جب تک ان کی محفل میں صحابہ پر لعنت نہیں بھیج دی جاتی تب تک ان کی محفل مکمل نہیں ہوتی ہے۔ ابھی میں حوالوں کے ساتھ ذکر کروں گا کہ یہ ایک قوم کس قدر بدبخت ہے، اور انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ہمارے اسلاف کے بارے میں جن پر دین کی بنیاد قائم ہے، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں، حضرت عثمان غنی کے بارے میں، دیگر صحابہ کرام کے بارے میں ایسے مغلظات بکے ہیں، ایسی بھدی بھدی گالیاں لکھی ہیں کہ آپ نے شاید ان کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، آج تو نیٹ کی دنیا ہے، گوگل کی دنیا ہے، ساری کتابیں ایران کی مکتبوں میں باقاعدہ لوڈ کی گئی ہیں، ساری کتابیں جو میں ابھی حوالے پیش کروں گا ساری کتابیں نیٹ کے اوپر موجود ہیں، کوئی بھی سرچ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کتابیں فارسی میں اور عربی میں ہیں، آپ خود سے شاید حل نہ کر سکیں۔ اس لیے آج میں عظمت صحابہ پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا قرآن و حدیث کے حوالے سے، اور ان بدبختوں سے اس محبوب سبحانے میں چند سوالات پیش کروں گا، اور یہ مرتے دم تک ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکیں گے، چونکہ جوابات ہیں ہی نہیں، دیں گے کیا۔ ہمارے امام سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ الامام احمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے مشہور زمانہ سلام رضا میں صحابہ کرام کے شان میں کئی اشعار کہے ہیں۔ مثلاً آپ فرماتے ہیں، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس طرح کے متعدد اشعار ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی شان میں اشعار، عمر فاروق اعظم کی شان میں اشعار، حضرت عثمان غنی کی شان میں اشعار، اہل بیت اطہار کی شان میں اشعار ہیں۔ یہ آپ اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیں کہ اہل بیت کرام کا دامن بھی ضروری ہے، صحابہ کرام کا دامن بھی ضروری ہے، دونوں کی محبت ضروری ہے۔ کسی ایک کا دامن چھوٹا تو ہدایت چھوٹ گئی، جنت چھوٹ گئی، اللہ کی رضا چھوٹ گئی۔ خارجیوں نے اہل بیت کرام سے بغض رکھا، صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کیا، گمراہ ہو گئے، بد مذہب ہو گئے، جہنم سے قریب و جنت سے دور ہو گئے۔ اور رافضیوں نے اس کے برخلاف اہل بیت کرام سے محبت کا دعویٰ کیا اور صحابہ کو چھوڑ دیا، وہ بھی جہنمی ہو گئے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے ہاتھوں میں دونوں مقدس جماعتوں کا دامن ہے۔ ہم صحابہ کرام سے بھی عقیدت و احترام کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی سچی محبت کرتے ہیں،
نہ ہم اہل بیت اطہار کے بارے میں ایک لفظ سن سکتے ہیں کسی بدبخت سے، نہ ہم صحابہ کرام کے شان میں ایک جملہ سن سکتے ہیں کسی کمینے سے۔ ہمارے ہاتھوں میں دونوں کا دامن ہے۔ ہمارے امام نے اسی لیے کہا اہل سنت کا بیڑا پار ہے، کیا ہے وہ؟ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یعنی اہل سنت والجماعت کا بیڑا پار ہے۔ کیوں پار ہے؟ کہ ہمارے ہاتھوں میں، اہل سنت والجماعت کے ہاتھوں میں رسول پاک کے صحابہ کا دامن بھی ہے، اہل بیت اطہار کا دامن بھی ہے۔ حضور کے اہل بیت ناؤ ہے، ناؤ کشتی ہیں جن پر بیٹھ کر اہل سنت ستاروں کو دیکھتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ تو جو لوگ کشتی سے نکل گئے، اتر گئے، جیسے خارجی سمندر میں غرق ہو گئے، اور جنہوں نے کشتی پر بیٹھ کر نجوم کا سہارا چھوڑ دیا وہ بھی ہدایت سے غافل ہو گئے، جیسے رافضی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ تو دونوں کی محبت ضروری ہے۔ حضور کی محبت ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتے، بارہا آپ سنتے ہیں۔ حضور کی محبت کسی کو بھی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضور کے یاروں سے محبت نہ کر لی جائے، حضور کے اہل بیت اطہار سے محبت نہ کر لی جائے۔ حضور نے جن لوگوں سے محبت کی ہے، جن لوگوں سے پیار کیا ہے، جن لوگوں کی عظمتیں بیان کی ہیں، اپنی زبان اقدس سے جن کی شانیں بیان فرمائی ہیں، اگر کوئی انسان ان سے بغض رکھے تو ہرگز وہ حضور کی محبت کو نہیں حاصل کر سکتا۔ محبوب کی محبت کو حاصل کرنا تو محبوب کے محبوبوں سے محبت کرنی ہوگی۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ ہم آپ سے محبت کا دعویٰ کریں اور آپ کے دوستوں سے دشمنی رکھیں، یہ محبت کا دعویٰ سچا ہوگا؟ نہیں۔ حضور سے محبت کا دعویٰ تب سچا ہوگا جب حضور کے یاروں سے محبت کی جائے جنہوں نے حضور پر جانیں قربان کی ہیں، مال قربان کیا، عزت و آبرو قربان کی، جنہوں نے حضور کی تربیت حاصل کی، حضور سے تہذیب سیکھی، تمدن سیکھا، جینے کا سلیقہ سیکھا، صبح و شام حضور کی بارگاہ میں رہے۔ جب تک ان کی محبت کا چراغ سینوں میں روشن نہیں ہوگا حضور کی محبت نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ چند تمہیدی باتیں ہیں۔ اب آتے ہیں عنوان پر۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے صحابی کی بہت جامع تعریف کی ہے، بڑی زبردست تعریف کی ہے۔ صحابی کی کئی تعریفیں کی گئی، صحابی ہے کون؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کل من صحبہ سنتن او شہرن او یومن او ساعتن او رآہ فہو من اصحابہ۔ جس خوش نصیب مسلمان نے حضور کو دیکھ لیا ہو فقط، یا ایک لمحے حضور کی بارگاہ میں رہا، ایک دن رہا، ایک مہینے رہا، ایک سال تک حضور کی بارگاہ میں رہا، یا اور مزید مدت تک رہا، ایسا انسان حضور کا صحابی ہے اور ایسا انسان حضور کا عاشق ہے، اس کو صحبت مصطفیٰ حاصل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَهُ مِنَ الصُّحْبَةِ عَلَى قَدْرِ مَا صَحِبَهُ، اور اس کو صحبت کا اتنا فیض ملے گا جس قدر وہ حضور کی بارگاہ میں رہا، اس کو صحبت کا اتنا ہی فیض ملا جس قدر وہ حضور کی بارگاہ میں رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے ایمان کے حالت میں حضور کا دیدار کر لیا وہ صحابی ہے۔ دیدار رسول کرنے کے بعد جتنے زمانے تک وہ حضور تک رہا اسی اعتبار سے اس کو فضیلت حاصل ہوئی، اسی اعتبار سے اس کو کمالات حاصل ہوئے، عظمتیں حاصل ہوئیں۔ جو جتنے زمانے تک حضور کی بارگاہ میں رہا اس کو اتنا ہی زیادہ کمال حاصل ہوا، اتنا ہی زیادہ بلندیاں حاصل ہوئیں۔ اسے علامہ خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم روایہ میں ذکر کیا ہے، امام ابن جماعہ نے اس کو المنہل الروی کے اندر ذکر کیا جو میں نے تعریف کیا حضرات کے روبرو۔ یہ تو ہو گئی تعریف صحابی کی کہ وہ خوش نصیب مسلمان جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ اور حضور کو دیکھنے کی بنیاد پر، یہ آپ ایک پوائنٹ کی بات نوٹ کریے گا، کوئی بھی غیر صحابی جو صحابی نہیں ہے کسی بھی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے وقت کا غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو،
کوئی بھی ہو, کسی بھی منصب پر ہو, سینکڑوں سال کی عبادات, ریاضات, مجاہدات, چلے کشی کے ذریعے سے بھی کوئی شخص کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا, صحابی کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے, صحابی کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور کسی بھی صحابی کو جو مقام ملا, یہ مقام صرف حضور کے دیدار کی بنیاد پر ملا ہے, عبادات اور ریاضات کی بنیاد پر نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام معصوم تھے, بعض صحابہ کرام محفوظ تھے, گناہ ان سے نہیں ہوئے. ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے ہیں, غلطیاں ہوئیں ان سے, گناہ بھی ہوئے صحابہ سے, مگر صحابہ کی شان یہ تھی کہ اگر ان سے گناہ ہوتا تھا تو گناہ پر اڑے نہیں رہتے تھے, فوراً توبہ کرتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں. بلکہ بعض صحابہ سے زنا بھی ہوا ہے, جبکہ ان کو پتا بھی تھا کہ زنا کی سزا سخت ہے, اور نہیں بتاتے, کسی کو معلوم بھی نہیں پڑتا, مگر حضور کی بارگاہ میں آ کے اقبال جرم کے کہ حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, اور پتھر مار مار کے ان کو ہلاک بھی کیا گیا. صحابہ سے غلطیاں ہوئیں, اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں, وہ الگ چیز ہے, مگر صحابہ کو جو مقام ملا ہے ان کے اعمال کی بنیاد پر نہیں ملا ہے, صحبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ملا ہے. اور کسی شخص نے ایمان کی حالت میں جس لمحے حضور کو دیکھ لیا, اس لمحے اس کا مرتبہ اتنی تیزی کے ساتھ بلند ہوا کہ کوئی بھی غیر صحابی ہزاروں سال اگر اس کو عمر مل جائے اور وہ عبادت کرتا رہے تب بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ حضور کی بارگاہ میں رہنے کا شرف تھا جو ان کو حاصل ہوا. ہمارے نزدیک, اہل سنت والجماعت کے نزدیک کتنے صحابی ہیں اس کو سمجھیں آپ. حضور رحمت علیہ نے مکہ المکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا, 40 سال کی عمر پاک میں آپ کے خاندان والے دشمن ہو گئے, پریشان بھی کیا گیا, ہر طرح کی زیادتی کی گئی. 6 سال کی بے انتہا محنت کے نتیجے میں چند لوگ مسلمان ہوئے. حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے, علی شیر خدا وہ تو شروع ہی میں مسلمان ہو گئے تھے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ مسلمان ہوئی, چند اور حضرات مسلمان ہوئے. بعد میں جب حضور کی چچا حضرت حمزہ مسلمان ہوئے اور حضرت عمر فاروق اعظم مسلمان ہوئے, تب مسلمانوں میں تھوڑی سی جان آئی اور پھر تیزی کے ساتھ مسلمان پھیلے. دیکھتے ہی دیکھتے تعداد بڑھی, اور پھر بعد میں جب مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا گیا تو ہجرت کا حکم آیا. حضور کے صحابہ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لائے. اس کے بعد حضور بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے, اور پھر مسلمان تیزی کے ساتھ بڑھتے گئے یہاں تک کہ جب حضور کا وصال ہوا حجۃ الوداع کے موقع پر, وصال سے پہلے جب حضور نے حج فرمایا, میدان عرفات میں ایک روایت میں ہے کہ 1,14,000 صحابہ تھے, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 1,24,000 صحابہ کرام وہاں موجود تھے. صحابہ بھی تھے, صحابیات بھی تھیں, خواتین بھی تھیں اور مرد حضرات بھی تھے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے, جو حضور کی زندگی میں نیک, صالح, پرہیزگار, متقی تھے, عادل تھے, فاسق و فاجر نہیں تھے, دین کے سچے خادم تھے, عاشق رسول تھے, دین کی بقا کے لیے, دین کی تحفظ کے لیے بے بہا قربانیاں پیش کی انہوں نے, اور پھر حضور کے وصال کے بعد بھی انہوں نے دین کی خدمت انجام دی, انہوں نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے, 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام, چاہے 1,14,000 مانے آپ, چاہے 1,24,000 مانے آپ, اتنا طے ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام ہیں. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی عاشق رسول ہے, دین کا خادم, متقی, پرہیزگار, عادل, مخلص. کوئی بھی صحابی فاسق و فاجر نہیں تھا. صحابہ سے غلطیاں ہوئی, مگر ہم کسی بھی صحابی کو فاسق و فاجر نہیں کہہ سکتے ہیں. کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا ناجائز و حرام ہے. گستاخی کرنے والا بد مذہب, بد دین ہے, بلکہ بعض صورتوں میں کافر و مرتد بھی ہوگا, ابھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو ہر صحابی کا ادب و احترام فرض ہے ہر مومن پر. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام, ان کا ادب و احترام ہر مومن پر فرض ہے. ان کے ادب و احترام کے بغیر کوئی بھی شخص حضور کا ادب و احترام نہیں کر سکتا. ان کی تعظیم کے بغیر کوئی بھی شخص حضور کی تعظیم نہیں کر سکتا ہے. اب جب آپ اتنی بات سمجھ گئے تو اب
ان بدبختوں سے پوچھیں کہ کیوں بھائی تمہارے نزدیک کتنے صحابی ہیں، تو پہلے تو وہ چونے بھوسے جیسا منہ بنائیں گے اپنا، کیونکہ صحابہ کا نام سنتے ہی چہرے کا جغرافیہ ان کا چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اور خباثت ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ ان کی کتاب ہے، بڑی معروف کتاب ہے، رجال کشی کے نام سے، کچھ لوگ اس کو رجال کشی پڑھتے ہیں۔ کیا ہے نام؟ رجال، اس کا اصل نام ہے اخبار و معرفت الرجال المعروف برجال کشی۔ اس کے مصنف ہیں محمد بن عمر کشی۔ آپ نام یاد رکھنا ضرور، آپ کو کام آئے گی یہ، کہ آپ پنگا لیے ہوئے نا لوگوں سے، آپ کے لیے آج گفتگو ہو رہی ہے، سنیے غور سے۔ جب آپ کے پاس میٹر نہیں ہوگا تو کہیں بھی آپ خاموش ہو جائیں گے، آپ کے منہ پر آپ کے بزرگوں کو گالی دی جائے گی اور آپ جواب نہیں دے پائیں گے، چونکہ میٹر ہی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو رجال کشی جو ایک رافضی سڑے بدبودار عالم دین کی کتاب ہے، نیٹ کے اوپر موجود، میں نے اس کو پڑھا ہے نیٹ کے اوپر، سمجھے آپ؟ شیعہ آن لائن جو لائبریری نیٹ کے اوپر موجود ہے، میں نے ایک کتاب ابھی مرتب کی ہے، عدالت صحابہ، 140 صفحے کی کتاب ہے، میں اپنی اسی کتاب کا خلاصہ گویا کی بیان کر رہا ہوں۔ اس پر میں نے بڑی محنت کی ہے، رافضیوں کی کئی کتابیں ہم نے بہت اچھی طریقے سے پڑھی ہیں، عربی کتابیں بھی اور فارسی کتابیں بھی، سب نیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ کچھ میں نے ڈاؤن لوڈ بھی کی تھی، موبائل ہینگ کرنے لگا تو ان کو میں نے ڈیلیٹ مار دیا، سمجھے آپ؟ موبائلوں میں اتنا دمخم نہیں کہ موٹی موٹی کتابیں وہ زیادہ دنوں تک محفوظ کر سکیں۔ سوشل میڈیا، واٹس ایپ پر اتنے میسج آتے ہیں کہ موبائل ویسے ہی بھرا رہتا ہے، اس کا پیٹ خالی کرنا پڑتا ہے۔ تو ساری یہ کتابیں موجود ہیں نیٹ کے اوپر۔ رجال کشی کے اندر اس کا مصنف لکھتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد، حضور کے انتقال کے بعد، سقیفہ بنی ساعدہ ایک مکان ہے، یہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب انصار و مہاجرین نے علی مولا کائنات کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کو حضور کا خلیفہ بنا لیا تو سب مرتد ہو گئے۔ کہیے معاذ اللہ، سب مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، اور زمانے جاہلیت کی طرف پلٹ کر واپس چلے گئے۔ صرف 3 صحابی بچے جو کافر ہونے سے بچے، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد بن اسود اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 3 صحابی کے بارے میں یہ رسالہ کشی کے اندر روایت موجود ہے کہ صرف 3 صحابی رہے، باقی سب مرتد ہو گئے۔ مرتد ہونے والوں میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، انصار و مہاجرین بھی ہیں، بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ بھی ہیں، سب کو بیعت جنبش قلم مرتد قرار دے دیا اس کتاب کے اندر۔ کلیجہ نہیں کھولے گا ہمارا۔ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ تم لوگ رافضیوں کو کافر کو کہتے ہو۔ رافضی اس لائق ہے کہ ان کو مسلمان کہا جائے؟ جن مسلمانوں نے، جن صحابہ نے قربانیاں پیش کی، جن کے قربانیوں کے نتیجے میں اسلام ہم تک پہنچا، ان کو یہ بدبخت کافر مرتد کہتے ہیں، تو یہ مسلمان ہیں کہ صدیق اکبر کو کافر کہہ دیا، فاروق اعظم، اور صرف کافر ہی نہیں کہا، بھدی بھدی گالیاں دی ہیں۔ میرا تو اتنا جگر مضبوط نہیں کہ میں ان چیزوں کو یہاں نقل کروں جو ان بدبختوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اور پھر رجال کشی کے اندر آگے 4 لوگوں کا اور ذکر کیا ہے کہ مرتد تو سب ہو گئے تھے، 3 لوگوں نے ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانا تھا، وہ تینوں نام میں نے ذکر کیے، یہ لوگ مسلمان رہے، اہل بیت کرام کو چھوڑ کر یہ 3 صحابی مسلمان رہے۔ اس کے بعد 4 لوگوں کو مزید پچھتاوا ہوا، رجال کشی کے اندر 4 لوگوں کو پچھتاوا ہوا، پھر وہ واپس آئے، علی مولا کائنات کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی انہوں نے، تو کہتے 7 لوگ ہیں۔ فلم یکن یعرف حق امیر المؤمنین علیہ السلام الا هذه 7، یہ روایت رجال کشی کے اندر موجود ہے، یہ جملہ ہے، فلم یکن یعرف حق امیر المؤمنین علیہ السلام الا هذه 7، کہ ان 7 لوگوں کے علاوہ حضرت علی مولا کائنات کا حق کوئی پہچان نہ سکا، لہذا سب کافر و مرتد ہو گئے اور زمانے کفر کی طرف پلٹ گئے، زمانے جاہلیت کی جانب پلٹ کر چلے گئے۔ یہ رجال کشی کے اندر روایت موجود ہے، اور دیگر کتابیں بھی ہیں۔ ان کا محقق کلینی بھی اسی طرح کی باتیں لکھتا ہے۔ محقق کلینی یہ بھی رافضیوں کا بہت بڑا محقق مانا جاتا ہے،
اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس قسم کی باتیں بکواسیں کی ہیں. اور سب سے بدبخت رافضی عالم دین ملا باقر مجلسی ایران کا، بہت پرانا یہ، اس کی کتاب ہے حق الیقین. کتاب کا نام کس زبان میں؟ فارسی میں ہے. یہ رجال کشی عربی میں ہے اور حق الیقین فارسی میں ہے. وہ ملا باقر مجلسی، کیا بات ہے، تقریر بھی آپ کی ہونی ہے، ادھر ادھر مت جانا کہیں، اب ان کو جانے مت دینا یہاں سے. درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے، فارسی میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، جہنم کے 7 دروازے ہیں. اب سنیے ان کے مغلظات. صرف یہی نہیں کہ انہوں نے کافر کہا ہے، کیا کیا کہا ہے وہ بھی سنیے آپ. لوگ ہم پر الزام دھرتے ہیں کہ تم لوگ خالی کافر کافر کہتے ہو. کافر کس نے کہا وہ سنو پہلے. ہم لوگ تو جو کافر ہیں ان کو کافر کہہ رہے ہیں، اور یہ بدبخت انہیں کافر کہہ رہے ہیں جن پر مذہب اسلام کی بنیاد تھی، ہے، جن کی شان اللہ نے بیان فرمائی ہے، جن کی شان حضور نے اپنی زبان سے بیان فرمائی ہے، جن کی عظمت اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر درجنوں آیات کریمہ کے اندر بیان فرمائی، ان کو یہ کافر کہتے ہیں. کہتا ہے بدبخت ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین کے اندر جہنم کے 7 دروازے ہیں. 7 دروازوں میں سے 2 دروازے کا ذکر کرتا ہے. کہتے ایک دروازے سے فرعون، حامان اور قارون داخل ہوں گے، تینوں. پھر کہتا ہے کہ ان تینوں سے مراد کون ہے؟ فرعون سے مراد ابو بکر، حامان سے مراد عمر اور قارون سے مراد عثمان. یہ 3 جہنم کے ایک دروازے سے ایک ساتھ داخل ہوں گے، اور ایک دروازے سے پورے بنی امیہ ایک ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. یہ لکھا ملا باقر مجلسی نے. اس کے بعد کہتا ہے اسی کے تھوڑا سا آگے چل کر کہ ہم لوگ براءت کا اظہار کرتے ہیں، براءت کا، بری ہیں ہم. اور براءت کے باب میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہم 4 بتوں سے براءت کا اظہار کرتے ہیں. کتنے بتوں سے؟ 4 بت سے مراد 4 مرد، ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ. کہتا ان 4 بتوں سے ہم بری ہیں، اور 4 عورتوں سے ہم بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں، سب کافر و مرتد ہیں. عائشہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، حفصہ حضرت کس کی بیٹی ہیں؟ عمر فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، ہندہ حضرت امیر معاویہ کی ماں ہیں. اس کے بعد ابو الحکم، ام الحکم، زینب بنت جحش کی کنیت ام الحکم. کہتے ان 4 عورتوں سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، 4 مردوں سے اور 4 عورتوں سے. اور جو لوگ ان سے محبت کریں، ان کو مسلمان جانے، ہم ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں. یعنی ان سے بھی بری ہیں، اور جو ان کو مسلمان جانے، ان سے محبت کرے، ان سے بھی ہم بری ہیں. اس کے بعد یہی ملا باقر مجلسی آگے لکھتا ہے کہ جو شخص ابو بکر و عمر کی کافر ہونے میں شک کرے وہ شخص کافر و مرتد ہے. ہم میں سے کوئی بچا اس میں سے مسلمان؟ آج تک کسی رافضی مولویوں کو ہمت نہیں ہو سکی ہے کہ کہیں کہ ہم اس بات سے متفق نہیں ہیں، یہ ہماری کتاب نہیں ہے. یہ کتاب نیٹ کے اوپر موجود ہے، ایران میں مسلسل چھپ رہی ہے، جس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر و عمر کے کافر و مرتد ہونے میں شک نہیں ہے. جو ان کو کافر و مرتد ہونے میں شک کرے وہ خود کافر و مرتد ہے. ہم کافر کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کلیجہ تھام کے بیٹھیے، جگر کتنا مضبوط آپ کا ہے. یہی ملا مجلس باقی جب دل کی بھڑاس ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تو اپنی اسی کتاب میں آگے لکھتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت کے پہلے، قرب قیامت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو پھر وہ ان دونوں کو قبر سے نکلوائیں گے، ابو بکر عمر کو. یہ دونوں نکلیں گے، ان کے جسم سالم ہوں گے، محفوظ ہوں گے، ان کا کفن اتروائیں گے، ان کو سولی پہ لٹکوائیں گے، زندہ کریں گے دونوں کو، اور کہیں گے تم ہی دونوں ہو جنہوں نے پہلے ہی دن امیر المومنین مولا المسلمین علی شیر خدا کا حق مار لیا تھا. تم لوگ اگر ان کا حق نہ مارتے تو دنیا میں نہ ظلم ہوتا نہ کفر ہوتا. تو یہ دونوں اعتراف کریں گے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے ان کا حق مارا ہے. اس کے بعد حضرت امام مہدی آگ کو حکم دیں گے، زمین سے آگ نکلے گی،
یہ آگ ان دونوں کے جسموں کو جلا کر راکھ کر دے گی اور پھر ہوا کو حکم دیں گے, ہوا آئے گی اور ان دونوں کے راکھوں کو لے کر فضا میں اڑا کر یوں ختم کر دے گی. اتنا بغض, اتنی نفرت, اتنی عداوت کن سے؟ ان حضرات سے جو صبح و شام حضور کی بارگاہ میں رہے, ان حضرات سے جن کی شان میں قرآن نازل ہوا, جنہوں نے دین کے تحفظ و بقا کے لیے قربانیاں پیش کی. بلا شبہ دین تو اللہ نے محفوظ رکھا ہے, مگر دین کی حفاظت کا جو سبب بنے وہ صحابہ کرام تھے. حضور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے واسطے سے اس دین محمدی کو محفوظ رکھا ہے, جنہوں نے قربانیاں پیش کی. اتنی نفرت کیوں آخر ان سے؟ کیا تو انہوں نے تمہارا بگاڑا ہے؟ کیا ان کی کوتاہیاں تھیں کہ اپنی کتابوں کے اندر وہ ساری چیزیں لکھی ہیں اور آج وہ کتابیں چھپ رہی ہیں؟ اب دیکھیں, میرا تو کلیجہ پھٹ رہا ہے, میں کیسے صبر کر رہا ہوں میں ہی جانتا ہوں. اس کے بعد ملا باقر تقی عثمانی, اس کی کتاب حیات القلوب ہے, یہ بھی فارسی میں. نام لو, میں نے کیا نام لیا؟ ملا باقر تقی عثمانی. پہلے کا نام کیا تھا؟ ملا باقر مجلسی. اس کی کتاب حق الیقین, میں نے اب تک اس کے ریفرنس پیش کیے. یہ کتاب, یہ ملا باقر تقی عثمانی, اس کی کتاب ہے حیات القلوب, دلوں کی زندگی, جبکہ وہ ممات القلوب, دلوں کی موت ہے. حیات القلوب کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے کہ ابو بکر و عمر کے کافر ہونے میں شک نہیں ہے, جو ان کو مسلمان مانے وہ خود کافر و مرتد ہے. اور اس نے بدبختی یہ کی ہے کہ عمر فاروق اعظم کے ساتھ ملعون کا لفظ استعمال کیا ہے کہ عمر ملعون کے کافر ہونے میں شک نہیں ہے. یہ ساری بدتمیزیں ان لوگوں نے کی ہیں. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت جب محرم الحرام کے بیانات کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں رکھتے ہیں اور آپ سے انصاف کی گہار لگاتے ہیں کہ دیکھیے کتنا ہم پر ظلم ہوا ہے, کن نفوس قدسیہ کی تکفیر کی گئی ہے, کیسی کیسی گالیاں, کیسی کیسی بدتمیزیاں ان کی شان میں ان بدبختوں نے کی ہیں. آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم کا افسوس یہ ان سنی مسلمانوں پر جو رافضیوں کی صحبت میں رہتے رہتے تعزیہ داری وغیرہ کرنے لگے, قوالی سننے لگے, ماتم کرنے لگے, رافضیوں کو اچھا سمجھنے لگے, رافضیوں کو اہل بیت کرام کا عاشق سمجھنے لگے, اور جب ان کو سمجھا تو الٹا ہم پر بھوکتے ہیں کہ تم لوگ ان کو برا بلا کیوں کہتے ہو, کیوں ان کو کافر کہتے ہو. ایسے لوگوں کو یہ ساری کتابیں کھول کھول کے دکھائیے کہ تم ان کے کافر ہونے کی بات کرتے ہو. انہوں نے ان حضرات کو کافر و مرتد کہا ہے. حضور کے صحابہ میں سے کسی کو نہیں چھوڑا. کوئی بھی کسی بھی رافضی کی کتاب میں صحابہ کی تعریف نہیں دکھا سکتا ہم کو. چند صحابہ جو ان کے نزدیک صحابی ہیں وہ چند ہیں بس, ایسے آپ گن لیں گے ان کو, ان کی تعریف ملے گی. باقی آپ کسی بھی صحابی کی کوئی تعریف کسی بھی رافضی کتاب میں دکھا نہیں سکتے ہیں آپ. اب ان سے کہا جائے کہ اچھا یہ بتائیے, تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تمام صحابہ مرتد کافر ہو گئے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا انتقال ہو جائے اور انتقال ہوتے ہی سارے صحابہ کافر و مرتد ہو جائے, دین سے پھر جائیں, قرآن کو چھوڑ دیں؟ تو کہتے ہیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ حضور کی زندگی میں منافق تھے وہ لوگ. حضور کی زندگی میں دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے, زبان سے مسلمان خود کو کہتے تھے, دل میں کافر تھے. اور جیسے حضور کا انتقال ہوا تو علی مولا کائنات کی خلافت کو چھوڑ کر ابو بکر کے ہاتھ بیعت کر کے سب کافر و مرتد ہو گئے. وہ یوں کہتے ہیں. اب ان سے آپ پوچھئے, سوال کریے. اب دلائل تو ہمارے پاس بہت ہیں, ابھی میں چند سطحی باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. قرآن و حدیث کی تو بے شمار دلائل ہمارے پاس موجود ہیں اور اتنی گنجائش نہیں رہتی کہ میں تفصیل سے ساری باتیں عرض کروں. کل بھی بہت سا میٹر میرا رہ گیا تھا, پرسوں بھی بہت سی چیزیں رہ گئی تھی. سب کا خیال کرنا پڑتا ہے, طلبہ کی پڑھائی کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. تو اہم باتیں میں عرض کر رہا ہوں. آج کوئی چیخ و پکار نہیں ہوگی. کل تو میں نے تھوڑا سا لچھے دار بنانے کی کوشش کی تھی, آج سمجھنے کی کوشش کی, سمجھنے کی بات ہے یہ. درشی پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب ان سے آپ پوچھئے کہ اچھا ابو بکر کافر, عمر کافر, عثمان کافر, زبیر کافر, طلحہ کافر, مہاجرین و انصار کافر, بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے کافر, بیعت عقبہ اولا, بیعت عقبہ ثانی, ان سب میں شریک ہونے والے سب کافر و مرتد ہیں. اچھا یہ بتائیے حضور کے زمانے میں منافق تھے, بعد میں کافر ہو گئے؟ کہیں گے ہاں. تو آپ کہیے اچھا یہ بتائیے اللہ کو معلوم تھا کہ معلوم نہیں تھا؟ یہ منافق تھے اگر حضور کے زمانے میں, جن پر حضور نے بھروسہ کیا, جن سے حضور نے مشورے مانگے,
حضور نے جن کے ساتھ جہاد فرمایا، جن کو ساتھ میں لے کر، اور انہوں نے شانہ بشانہ جہاد کیا، کافروں کے دانت کھٹے کر دیے، یہ بتاؤ یہ منافق تھے تو اللہ کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا منافق تھے؟ یہ تو ہم کہہ رہے تو ہمارا عقیدہ ہے ہی ہے. آپ ان سے پوچھیں رافضیوں سے جو اس طرح کی باتیں کریں آپ کے سامنے. ظاہر سی بات وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ کو معلوم نہیں تھا. اللہ کو جاہل تو کہیں گے نہیں. اللہ کو جاہل کہیں گے تو انہی کی قوم اتنے جوتے مارے گی، بچے گنجے پیدا ہوں گے، ان کی نسلیں گنجے پیدا ہوں گی. تو اللہ کو جاہل تو کہیں گے نہیں، کہیں گے ہاں اللہ کو پتا تھا. تو کہیں جب اللہ کو معلوم تھا کہ ابو بکر و عثمان عمر یہ سب کے سب منافق ہیں، تو قرآن مقدس میں اللہ نے ان کی شان میں آیتیں کیوں نازل فرمائی؟ یہ بتاؤ ہم کو آپ. متعدد آیتیں، ابھی صدیق اکبر کا بیان آئے گا، عمر فاروق اعظم کا بیان آئے گا، عثمان غنی کا بیان ایک ایک کر کے آئے گا. میں وہ ساری آیتیں کوٹ کروں گا، بیان کروں گا آپ سے. اور صرف ہماری علماء کے بات نہیں، رافضی علماء نے بھی ان باتوں کا اعتراف کیا کہ ان کی شانوں میں قرآن مقدس کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. یہ الگ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آیتیں علی مولا کائنات کے بارے میں نازل ہوئی، مگر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ابو بکر کے بارے میں آیت قرآنیہ موجود ہے. میں حوالے دے سکتا ہوں. شیخ طبرسی، یہ کتاب ہے رافضیوں کی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن. کیا؟ ایک جامع البیان وہ الگ ہے کتاب، یہ ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن. نیٹ کے اوپر یہ 12 جلدوں میں دستیاب ہے. 12 جلدوں میں میں نے پڑھا ہے اس کو، کئی جلدیں میں نے اس کی پڑھی ہیں، اور میں نے اس کی تقریباً 6 جلدوں کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا، پھر میں نے ڈیلیٹ کر دیا. عربی زبان میں ہے، مگر مصنف رافضی ہے، مگر انصاف پسند ہے. یہ تو میں کہتا ہوں ہم لوگوں کے مزاج یہ ہے کہ جس نے جو غلط کہا اس کی غلط بات کہی جائے گی. اگر ہمارا دشمن بھی کوئی ٹھیک بات کہہ رہا تو اس کی بات کا اعتراف کریں گے ہم. یہ رافضی ہے، مگر اس نے جو ہے بہت سی باتیں صحیح کہ انصاف پسند رافضی. ہر فرقے میں کچھ انصاف پسند ہوتے ہیں، تو یہ انہی لوگوں میں ہے کہ یہ ابو بکر عمر عثمان کو کافر نہیں کہتا ہے. شیخ طبرسی جو ان کا مفسر ہے، اس کی کتاب بہت معتبر ہے. رافضی دنیا میں اس سے بڑی تفسیر کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. نام لے لیجیے آپ ایک مرتبہ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن. یہ رافضی عالم کی تفسیر قرآن ہے، یہ مجمع البیان فی تفسیر القرآن. میں انشاءاللہ اس کے حوالے بعد میں دوں گا، تو اس کے اندر ساری باتیں موجود ہیں. تو ان سے کہیے کہ اللہ جانتا تھا کہ نہیں جانتا؟ اگر جانتا تھا تو اللہ نے تعریف و توصیف کیوں کی؟ اللہ جان رہا کہ یہ سب منافق ہیں، آگے چل کے مرتد ہو جائیں گے، علی کو خلیفہ نہیں مانیں گے، وصی رسول نہیں مانیں گے، خلیفہ بلا فصل نہیں مانیں گے، سب مرتد ہونے والے، پھر بھی اللہ نے تعریف کر دی. کیسے تعریف کر؟ جواب دیجیے اس کا. کوئی جواب نہیں دے پائیں گے. وہ آئیں بائیں شائیں کریں گے. پھر ان سے کہے اچھا ٹھیک ہے، حضور کو معلوم تھا کہ معلوم نہیں تھا. عمر فاروق اعظم حضور کی صحبت میں زندگی بھر رہے، مسلمان ہو جانے کے بعد قربانیاں پیش کی ہیں. صدیق اکبر سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں ہر وقت حضور کے ساتھ رہے. حضرت عثمان غنی نے پوری دولت قربان کر دی حضور کی محبت میں. یہ بتاؤ تم ان کو کہتے ہو منافق تھے، بعد میں مرتد ہو گئے، تو حضور کو پتا تھا کہ پتا نہیں تھا؟ یہ تو کہیں گے نہیں کہ حضور کو معلوم نہیں تھا، کہیں گے حضور کو پتا تھا. تو کہیے کہ جب حضور کو معلوم تھا تو حضور نے ان کی تعریف کیسے کر دی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف میں حدیثیں موجود ہیں، عمر فاروق اعظم کی تعریف میں حدیثیں موجود ہیں، عثمان غنی کی تعریف میں حدیثیں موجود ہیں. تو حضور نے جان بوجھ کی تعریف کر دی جب کو پتہ ہے کہ سب مرتد ہیں، یہ سب کافر ہونے والے ہیں، یہ سب منافق ہیں. اور جب حضور نے تعریف کی تو اس کا پتہ مطلب یہ ہوا کہ وہ منافق نہیں تھے، ان کے دل میں خلوص تھا، سچے پکے مسلمان تھے. منافق تم ہو کہ ان لوگوں کو منافق کہہ رہے ہو. اس کے بعد اگر اس پر بھی وہ اڑے رہیں تو آپ کہیے اچھا علی شیر خدا مولا کائنات کے بارے میں بتائیے. آپ علی شیر خدا مولا کائنات، ان کا حق مارا گیا، تم کہتے ہو ان کا حق مار لیا گیا. چلو ٹھیک، بفرض محال ہم مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ان کا حق مارا گیا، حالانکہ ان کا حق مارا نہیں گیا، کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ علی کی عمر سب سے زیادہ ہونے والی ہے. علی کی زندگی ہی میں ابو بکر کا انتقال ہو جائے گا، عمر کا انتقال ہو جائے گا، اور عثمان غنی کا انتقال ہو جائے گا. تو اگر علی پہلے خلیفہ بن جاتے تو یہ تینوں حضرات خلافت سے محروم ہو جاتے. اور اللہ کی مشیت یہ تھی کہ چاروں حضرات نے دین کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں. تو اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ چاروں خلیفہ بنے، اور ترتیب اس طرح رکھی کہ پہلے صدیق اکبر چونکہ ان کی موت پہلے ہونے والی تھی، پھر عمر فاروق اعظم چونکہ ان کی موت پہلے ہونے والی تھی، عثمان غنی چونکہ ان کی موت بھی علی سے پہلے ہونے والی تھی، اور پھر حضرت علی مولا کائنات کو خلافت کے لیے منتخب کروایا کیونکہ ان کی موت سب سے بعد میں ہونے والی تھی. تو یہ ترتیب من جانب اللہ تھی.
اور تم یہ کہتے ہو نہیں ان لوگوں نے علی کا حق مارا، تو یہ بتائیے تم کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ کافر و مشرک تھے جنہوں نے حق مارا؟ اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ کافر و مرتد تھے، منافق تھے، تو یہ بات علی شیر خدا کو پتا تھی کہ پتا نہیں تھی؟ علی شیر خدا جو صدیق اکبر کے ساتھ میں رہے، عمر فاروق اعظم کے ساتھ میں رہے، حضرت عثمان غنی کے ساتھ میں رہے، ان کو مشورے دیے، ان کی حکومت میں سہارا بنے، ان کا ہر ممکن تعاون پیش فرمایا، علی شیر خدا مولا کائنات، ان کو پتا تھا کہ یہ تینوں منافق ہیں یا پتا نہیں تھا؟ اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ ان کو پتا نہیں تھا، کہیں گے ہاں ان کو پتا تھا بھائی کہ یہ سب منافق ہیں۔ تو آپ گریبان پکڑیے، جب پتا تھا علی شیر خدا کو تو صدیق اکبر کے پیچھے نماز کیوں پڑھی انہوں نے؟ عمر فاروق اعظم کے پیچھے نماز کیوں پڑھی انہوں نے؟ عثمان غنی کے پیچھے نماز کیوں پڑھی انہوں نے؟ حکومت کے معاملات میں ساتھ کیوں دیا؟ ان کا مشورہ ان سے کیوں کیا؟ جگہ جگہ ان کی محبت کا اظہار کیوں کیا؟ نہج البلاغت جو رافضیوں کی بہت معتبر کتاب ہے، اس کے اندر حضرت علی شیر خدا کے ایسے خطبے موجود ہیں کہ آپ نے اپنے خلافت کے زمانے میں حضرت عمر فاروق اعظم کی شان بیان کی ہے، حضرت عمر صدیق اکبر کی شان بیان کی ہے، اور حضرت عثمان غنی کی شان بیان کی ہے، بلکہ ان کو یاد کر کے علی شیر خدا مولا کائنات روتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ تو کیا علی شیر خدا مولا کائنات منافقوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کہیں گے نہیں ان کو پتا تھا کہ یہ سب منافق ہیں، مگر تقیہ کر لیا تھا، تقیہ چونکہ ان کو خطرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں شیر خدا بھی کہتے ہیں، حیدر کرار بھی کہتے ہیں، فاتح خیبر بھی کہتے ہیں، پھر ڈرپو بھی کہتے ہیں، بزدل بھی کہتے ہیں۔ کیا علی شیر خدا بزدل تھے؟ ہم ڈنکے کی چوٹ پر آج بھی کہتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت، کہ اگر واقعی علی شیر خدا حضور کے خلیفہ بلا فصل ہوتے اور حضور نے ان کے بارے میں کوئی وصیت کی ہوتی، اور من کنت مولا فعلی ھذا، مولا کا معنی وہ ہوتا جو تم لیتے ہو کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، اگر بات یہی ہوتی تو حضرت علی شیر خدا ڈنکے کی چوٹ پر اپنا منصب حاصل کر لیتے، تلوار کے زور سے کرسی حاصل کر لیتے، اور کوئی بھی علی شیر خدا مولا کائنات سے خلافت کو چھین نہیں پاتا۔ ہم ان کو فاتح خیبر مانتے ہیں، حیدر کرار مانتے ہیں، اور ہم ان کو مجاہد اعظم مانتے ہیں، بطل جلیل مانتے ہیں، مگر بات وہ نہیں ہے۔ وہ خود سمجھتے تھے کہ حضور نے میرے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی ہے۔ ابو بکر خلافت کے حقدار تھے تو صحابہ نے ان کو خلیفہ تسلیم کیا۔ اب یہ کہتے ہیں تقیہ کر لیا تھا جناب، تقیہ کر لیا تھا۔ تقیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ڈر کے کسی چیز کو قبول کر لیا، دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں ایک محاورہ ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، یہ ہندوؤں کا محاورہ ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ علی شیر خدا تقیہ باز تھے، معاذ اللہ، دل میں ان کے کچھ اور، تو دل میں تو کرتے تھے کہ یہ کہاں سے سب خلیفہ بن گئے، پتہ نہیں میرا حق اور اوپر سے اچھا ماشاء اللہ، اور اوپر سے ان سے محبت کے اظہار، نماز ہی پیچھے پڑھتے تھے۔ ہم کہیں گے کہ اگر تقیہ کرنا اتنی بڑی عبادت ہوتی کہ 25 سال تک علی شیر خدا ان حضرات کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، نماز دہرائے بھی نہیں، تو حضرت امام حسین بھی تقیہ کر لیتے۔ پھر یزید جو وقت کا ظالم حکمراں، ظالم بادشاہ تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پہ ہاتھ دے دیتے، تقیہ کر لیتے، جس طرح حضرت علی مولا کائنات نے تقیہ کر لیا تمہارے بقول، تو امام حسین تقیہ کر لیتے۔ مگر امام حسین نے جان تو دے دی، سر تو کٹا دیا، اور اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بچوں کو ذبح کروا دیا، سب کچھ برداشت کر لیا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس ظالم بادشاہ کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا، یزید کی بادشاہت کو، خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ تو جب حضرت امام حسین نے خلافت کو تسلیم نہیں کیا ہے تو امام حسین جن کے آغوش میں پرورش کرنے پانے والے تھے، جنہوں نے امام حسین کی پرورش کی، علی شیر خدا مولا کائنات، وہ کیسے تقیہ کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے خلافت تسلیم کر زبردستی تسلیم کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تقیہ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے خلافت تسلیم کی تھی، تو شرح صدر کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، مطمئن ہو کر، پورے خلوص، پوری محبت کے ساتھ ان تینوں حضرات کی خلافت کو تسلیم کیا تھا، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان کے بیعت کو تسلیم کیا تھا، کوئی تقیہ وغیرہ نہیں کیا تھا۔ اور پھر قرآن مقدس کی آیت کریمہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن مقدس میں کہاں پر ہے یہ؟ پہلے پارے میں
پہلے پارے میں دوسرے رکوع میں شروع ہی میں بالکل، میں اس کو اکثر نماز میں پڑھتا رہتا ہوں، یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان منافقین سے جب کہا جائے کہ ایمان لے آؤ، منافقوں سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ، کیسا ایمان؟ کما آمن الناس، جیسے اور لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کے جیسا ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الا انہم هم الصفا، سن لو یہی لوگ بیوقوف ہیں، یہی لوگ احمق ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، یعنی جہل مرکب کا شکار ہے۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو آئیڈیل بنایا کہ ان منافقین کا ایمان تب معتبر ہوگا جب صحابہ کی طرح یہ ایمان لائیں۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر موجود تھے، عمر فاروق اعظم موجود تھے، عثمان غنی موجود تھے، بیعت رضوان کے تمام صحابہ انصار مہاجرین سب موجود تھے، اور بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی تھی۔ اللہ نے فرمایا ان منافقین سے کہو کہ یہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں۔ صحابہ کرام کا ایمان تو آئیڈیل ہے، معیار ہے، جس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہوگا اس کا ایمان معتبر ہوگا، اور جس کا ایمان ڈاماڈول ہوگا، شک و شبہ والی کوئی بات ہوگی، اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ تو اگر صحابہ کرام منافق تھے، اگر صحابہ کرام دین کے دشمن تھے، اگر صحابہ کرام کے دل میں خلوص نہیں تھا، محبت نہیں تھی، تو ہرگز قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ان صحابہ کرام کے ایمان کو معیار اور آئیڈیل نہیں بناتا۔ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، اور کہا ہے کہ جیسے صحابہ کرام مومن ہیں اس طریقے سے مومن ہو جاؤ۔ اگر وہ منافق ہوتے تو قرآن مقدس میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ پتہ چلا صحابہ کرام مخلص تھے، صحابہ کرام مومن تھے، صحابہ کرام عادل تھے، صحابہ کرام متقی تھے، کوئی بھی صحابی فاسق و فاجر نہیں تھا۔ اس کے بعد دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور تم لوگ ان لوگوں سے محبت نہ کرو جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جانا، ان سے محبت نہ کرنا ورنہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ جو ظلم کرنے والے، کفر کر کے، شرک کر کے، نفاق اختیار کر کے جو لوگ کفر اور ارتداد کا شکار ہیں، تم ان سے محبت نہ کرنا۔ اگر تم ان سے محبت کرو گے، ان سے میل جوڑ رکھو گے، فتمسکم النار، تو جہنم کی آگ تم کو چھوئے گی اور تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جلایا جائے گا۔ اب آپ بتائیے اگر صحابہ کرام منافق تھے حضور کی زندگی میں، تو حضور پر یہ واجب تھا کہ صحابہ کرام سے تعلقات نہ رکھتے، ان سے بات چیت نہ کرتے، ان سے سمجھاتے کہ تم لوگ کفر و شرک کو چھوڑو، جھوٹ موٹ نماز پڑھتے ہو، جھوٹ موٹ قرآن پڑھتے ہو، چلو صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاؤ، اپنے نفاق کو چھوڑو۔ صحابہ کرام کو حضور سمجھاتے، اگر وہ نہ مانتے تو حضور ان کا بائیکاٹ کرتے۔ مگر یہاں حالات یہ ہیں کہ سفر میں بھی عمر فاروق اعظم، صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں، حضر میں بھی یہ شیخین کریمین حضور کے ساتھ ہیں، ہر معاملے میں حضور ان سے مشورہ مانگ رہے ہیں، وہ حضور کو مشورے دے رہے ہیں، حضور ان کے ساتھ میدان جہاد میں جا رہے ہیں، وہ حضور کے ساتھ میدان جہاد میں جا رہے ہیں، اور حضور رحمت عالم ان سے باقاعدہ رشتہ داریاں کر رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم کی بیٹی سے حضور نے نکاح فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ جو حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں ان سے نکاح حضور نے فرمایا، حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ سے حضور نے نکاح فرمایا اور ان سے باقاعدہ رشتہ داریاں کی ہیں۔ اگر وہ لوگ ظالم تھے، کفر کر کے، شرک کر کے، ان کے دل میں نفاق تھا، تو حضور نہ ان سے تعلقات قائم رکھتے، نہ حضور ان سے کوئی رشتہ داری قائم فرماتے، مگر حضور نے زندگی میں تعلقات قائم رکھے، ان سے رشتہ داریاں کی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب کے سب عادل تھے، متقی پرہیزگار تھے، وہ سب کے سب نیک تھے، ان میں کوئی فاسق و فاجر نہیں تھا۔ اگر وہ لوگ فاسق و فاجر ہوتے، ان کے دل میں نفاق ہوتا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں رکھتے۔ آپ غور فرمائیں قرآن مقدس کی آیت کیا کہہ رہی ہے، اور یہ بدبخت اس زمانے میں کس قسم کی بکواسیں کر رہے ہیں۔ اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس ایک آخری حوالہ پیش کر رہا ہوں میں، اور میں رافضی کتاب سے ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے ایک کتاب کا نام لیا تھا تفسیر کی، کسی کو یاد ہے تفسیر کی کتاب کا نام؟ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، شیخ طبرسی، فضل بن محمد شیخ طبرسی۔ اچھا ایک پوائنٹ کی بات اور سنیے آپ، علی شیر خدا مولا کائنات نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح عمر فاروق اعظم کے ساتھ کیا، حضرت ام کلثوم کا۔ حضرت فاطمہ کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم ہے، ایک تو حضور کی بیٹی حضرت ام کلثوم ہے،
جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی تھی، اور ایک زینب ہے، ایک حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم و زینب ہے، امام حسین کی بہن ام کلثوم، امام حسین کی بہن حضرت زینب جو میدان کربلا میں تھی۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم سے ہوا ہے، ان سے ایک بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے۔ اگر حضرت عمر فاروق اعظم کوئی ایسی معمولی شخصیت ہوتے، ان کے دل میں نفاق ہوتا، معاذ اللہ مرتد ہوتے، تو کیا علی شیر خدا اسے نکاح فرماتے اپنی بیٹی کا، وہ داماد بنتے علی کے؟ پھر ان سے پوچھو بدبختوں سے، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی مولا کائنات کے جو بیٹے ہیں ان میں ایک بیٹا حضرت عثمان غنی کے نام پر ہے، ایک بیٹا عمر فاروق اعظم کے نام پر ہے، ایک بیٹے کے نام ابو بکر۔ علی شیر خدا کے 3 بیٹے ایسے ہیں جن کے نام خلفائے ثلاثہ کے ناموں پر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، اور ایک کا نام عمر ہے، اور میدان کربلا میں تینوں شہید ہوئے ہیں۔ میدان کربلا میں کوئی رافضی نام لیتا ہے کسی کا؟ صرف امام حسین، صرف علی اصغر، صرف علی اکبر، صرف حضرت قاسم، صرف حضرت عباس، باقی کہاں گئے؟ اتنے شہداء میدان کربلا میں شہید ہوئے، تم عمر کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ وہ بھی تو علی کے بیٹے ہیں نا۔ ابو بکر جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ بھی تو علی کے بیٹے ہیں۔ عثمان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ علی کے بیٹے ہیں وہ۔ تو انہوں نے اپنی طبیعت کو شریعت پر مقدم رکھا ہے، ان کی طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے۔ علی شیر خدا نے جن کے ناموں پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے، کیا وہ منافق ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ معاذ اللہ مرتد ہو سکتے ہیں؟ بہرحال اب دیکھیے قرآن مقدس کی آیت کریمہ، بس آخری گفتگو، بس اینڈ ہونے والا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا مہاجرین و انصار میں سے جو اولین سابقین ہیں، سابقین اولین ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ حضرات، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی وہ سارے حضرات، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے ایسے جنت، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو بشارت دی ہے کہ وہ صحابہ کرام جو ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں، وہ سارے صحابہ کرام اور پھر جو لوگ ان صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے باغات میں رہیں گے، ان کے لیے جنت کے باغات میں رہیں گے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں اور ان کے لیے عظیم ترین کامیابی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے لیے عظیم ترین کامیابی کی بات کی ہے۔ اب اگر یہاں پر ہم اپنے علماء کی باتیں کریں تو یہ تسلیم نہیں کریں گے۔ چلتے ہیں شیخ طبرسی کے پاس کہ شیخ طبرسی صاحب آپ تو ان کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے بہت بڑے مفسر ہیں، آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہیں گے کہ میری کتاب مجموع بیان اٹھا کے دیکھ لو، میں نے تفسیر بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں شیخ طبرسی کہ اس آیت کریمہ کی 4 تفسیریں ہیں۔ کتنی؟ 4 تفسیریں۔ کہتے ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر سابقین اولین سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بیت المقدس کی طرف بھی چہرہ کر کے نماز پڑھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی چہرہ کر کے نماز پڑھی، جو اہل قبلتین ہیں، دونوں قبلے کی جانب جن کو نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہے، وہ لوگ مراد ہیں اس سے۔ اگر یہ تفسیر مراد لے لی جائے تو حضرت صدیق اکبر بھی اہل قبلتین میں شامل ہیں، عمر فاروق اعظم بھی اہل قبلتین میں داخل ہیں، عثمان غنی بھی اہل قبلتین میں داخل ہیں۔ یہ وہ 3 خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے بیت المقدس کی طرف بھی چہرہ کر کے نماز پڑھا، اور انہوں نے خانہ کعبہ جب قبلہ بنا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف بھی چہرہ کر کے نماز پڑھا ہے۔ تو اس تفسیر کو روشنی سے بات ثابت ہو گئی کہ یہ تینوں حضرات بخشائے ہیں، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہیں۔ اس کے بعد شیخ طبرسی آگے کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد اصحاب بدر ہیں، جنگ بدر میں جو صحابہ شریک تھے وہ صحابہ اس میں داخل ہیں۔ جن صحابہ کرام کے لیے اس میں بشارت ہے وہ صحابہ کرام اصحاب بدر ہیں، جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ۔ اس تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، حضرت صدیق اکبر بدری صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بدری صحابی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی بدری صحابی ہیں۔ اگرچہ آپ میدان بدر تشریف نہیں لے گئے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بیمار تھیں، حضور کی بیٹی،
تو حضور نے فرمایا اے عثمان تم ان کی عیادت کرو، ان کا خیال رکھنا. اور جس دن مسلمانوں کو وہاں کامیابی نصیب ہوئی اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال ہوا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ حضور نے حضرت عثمان غنی کو بدری صحابہ میں شمار فرمایا. اگرچہ جہاد نہیں فرمایا، آپ میدان بدر تشریف نہیں لے گئے، مگر آپ کو بدری صحابہ میں شمار فرمایا. اور بدر کے میدان میں مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملا تھا اس مال غنیمت کا حصہ آپ نے عثمان غنی کو بھی عطا فرمایا. تو اگر شیخ طبرسی کی اس تفسیر کو لے لیں آپ، تب بھی ان تینوں حضرات کا جنتی ہونا قطعی یقین یہ ثابت ہے. اس کے بعد شیخ طبرسی کہتے ہیں کہ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے. جو حضرات ہجرت سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے ان حضرات کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر بشارت ہے. آپ دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے، حضرت عثمان غنی ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے، حضرت صدیق اکبر تو بہت سب سے پہلے مسلمان ہوئے. آپ کا نام تو ان لوگوں میں آتا ہے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ علی الاطلاق مطلقاً سب سے پہلے صدیق اکبر مسلمان ہوئے. بہر روایتیں مختلف ہیں. تو اگر شیخ طبرسی کی یہ تفسیر لے لی جائے تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ تینوں حضرات بخشے بخشائے ہیں، ان سے اللہ راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں. اور طبرسی آگے کہتے ہیں کہ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد وہ صحابہ کرام جنہوں نے ببول کے درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر ببول کے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. بیعت رضوان میں 1400 صحابہ شریک تھے. کتنے؟ یہ کہتے ہیں 4-5-6 مسلمان بچے تھے. بیعت رضوان میں 1400 صحابہ شریک تھے. اور اس آیت کریمہ میں شیخ طبرسی کی تفسیر کے اعتبار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ 1400 صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں جنت کی بشارت دی ہے. صدیق اکبر بھی اس میں داخل ہیں، عمر فاروق اعظم بھی داخل ہیں، عثمان غنی بھی داخل ہیں، اور دیگر انصار و مہاجرین بھی اس میں داخل ہیں. تو یہ وہ گستاخیاں، یہ وہ بدبختیاں تھیں ان کی جو میں نے آپ حضرات کے روبرو پیش کی ہیں. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ظالم ہم ہیں یا وہ ظالم ہیں. ابتدا کس نے کی ہے؟ ہم نے ان کو کافر پہلے نہیں کہا، پہلے انہوں نے صحابہ کرام کو کافر کہا، انہوں نے قرآن مقدس کو ناقص کہا. جو قرآن مقدس کی ایک آیت کا بھی انکار کرے وہ کافر و مرتد ہے، قرآن مقدس کی آیتوں کا منکر کافر ہے. جو صدیق اکبر کو صحابی نہ مانے کافر ہے. یہاں تو یہ کافر کہہ رہے ہیں لوگ. جو عمر فاروق اعظم کو گالی دے خلیفۃ المسلمین نہ مانے کافر ہیں. سمجھے آپ؟ تو ان لوگوں نے ایسی گستاخیاں کی ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کڑھالی ماری ہے، اور انہوں نے خود اپنے اوپر کفر کی مہر ٹھوک دی ہے. جب انہوں نے خود اپنے اوپر کفر کی مہر ماری ہے تو ہم سب صرف اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب کافر ہیں، ورنہ مہر لگانے والے خود ہیں، ہم خود مہر لگانے والے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت اطہار کی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.